بھی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ جب تک آپ طلباء کا رزلٹ تیار ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب محترم اسامہ عتیق صاحب سے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب اسامہ عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب، مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، اور دیگر میرے عقب میں تشریف فرما محترم علماء کرام، اور میرے سامنے موجود طلباء اعظام، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بے حد و حساب برکتیں اور رحمتیں پیدا فرمائے۔ آپ کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر اور آپ کی اس خوبصورت ترتیب کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل کی کیفیت بدلنے شروع ہو جاتی ہے، اور یقیناً مجھے بھی وہ دور یاد آتا ہے جب میں بھی اسی طرح اپنے مدرسے میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ دین کا کام لے اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کے لیے قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام ہمارا آج جن حالات سے دوچار ہے، اس میں ہماری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم نے دین اسلام کو محدود کر دیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات لامحدود ہیں، ہم نے دین اسلام کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج جس موضوع پر تقاریر کی جا رہی تھیں، یہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے۔ انتہائی خوبصورت باتیں یہاں پر ہمارے طلباء نے کیں۔ یقیناً اس موضوع پر رہنمائی کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو یہ سمجھ لیا کہ دین تو دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے، دین دنیا سے ترک تعلق کر لینے کا نام ہے، اور پھر وہ گوشہ نشین ہو گئے، غاروں میں گھس گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور اسی طرح کی انہوں نے زندگی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جبکہ ہمارا دین اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کی ریاکاریوں سے، میں تو اس کو ریاکاری سمجھتا ہوں، اس طرح کی ریاکاریوں اور مکاریوں سے بالکل پاک ہے۔ ہمارا دین بڑا ہی واضح ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی جامع دعا ہے۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ تو ان میں سے ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بہتری عطا کر، اس دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا کر دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو گویا اس آیت کے اندر جو دعا ذکر کی گئی ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو مانگا گیا ہے۔ ہم نے دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو دین ہے اس کو لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی جو دنیا ہے اس کو بالکل ترک کر بیٹھیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل دنیا دار بن جائیں اور دین سے قطع تعلق کر بیٹھیں، بلکہ ہم نے دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دین تو اللہ نے نازل ہی اسی لیے کیا ہے
کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کو دین کی روشنی میں چلائیں۔ دین نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہم کر رہے ہیں، روز مرہ کی ہماری جو زندگی ہے، اس کو دین کی روشنی میں گزارا جائے، اسی مقصد کے لیے تو دین آیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو صرف اور صرف اپنی مسجد تک محدود کر لیں، اپنے مدرسے، اپنے حجرے تک محدود کر لیں، تو سامعین محترم، پھر ہم خود اس بات کے قصوروار ہیں جو آج اسلام جس حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اسلام دین غالب ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہماری سستیوں کی وجہ سے دین اسلام کمزور ہوا پڑا ہے، ہماری کاہلیوں کی وجہ سے، یا ہم نے جو ایک رخ اختیار کر لیا ہے اس کی وجہ سے دین اسلام اس وقت دنیا کے اندر انتہائی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، آپ ایک ہی وقت میں ایک تاجر بھی ہیں، ایک ہی وقت میں حکمران بھی ہیں، ایک ہی وقت میں قاضی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے تشریف لانے والے وفود سے مل بھی رہے ہیں، اور کیا کیا آپ معاہدات کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی حکمت بھری باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں وہ شخص نہیں کر سکتا جو صرف اور صرف ایک حجرے میں ہو کر بیٹھ جائے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیرون دنیا کے ساتھ معاہدات فرمائے، اگر آپ ان معاہدات کو دیکھیں تو آج دنیا ان معاہدات سے رہنمائی لے رہی ہے، ان کو بنیاد مانا گیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا، وہ انسانی حقوق کا، آج جو دنیا کہتی ہے کہ حقوق انسانی کا دور ہے، لیکن آج بھی دنیا جب رہنمائی لیتی ہے تو اس حقوق انسانی کا جو پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس کو بنیاد سمجھا جاتا ہے، اس سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے نام سے اقوام متحدہ نے ایک چارٹر بنایا ہوا ہے، ایک پوری دنیا کے لیے ایک چارٹر بنایا ہوا ہے کہ یہ حقوق ایسے ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہونے چاہیے۔ میں حیران ہو گیا کہ ان کو پڑھ کے، کہ جب میں ان حقوق کو پڑھنا شروع کیا میں نے، تو سارے کے سارے حقوق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے لیے گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے وہاں سے لیا ہے، نقل انہوں نے ہماری کی ہے، نقل انہوں نے ہماری کی ہے، لیکن یہ ان کی بددیانتی ہے، علمی خیانت ہے کہ وہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں کر رہے، ورنہ ساری کی ساری باتیں اس چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے سے لی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز سیاست تھا، آپ کا جو طرز حکمرانی تھا، آج دنیا اس سے رہنمائی لے رہی ہے۔ آپ کا جو قضاء کا نظام تھا، عدالتی نظام تھا، دنیا اس کو دیکھ کر حیرت کے اندر سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے کہ کس قدر فوری طور پر انصاف ملتا تھا اور کس قدر خوبصورت انصاف ملتا تھا۔ آج دنیا کے اندر اور کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن عدل فاروقی کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے، ایک نظیر بن چکی ہے پوری دنیا کے لیے، ایک مثال بن چکی ہے دنیا کے اندر۔ ایسا عدل کبھی کائنات میں انسانوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی گزرا ہے انسانی تاریخ میں جس میں عدل پوری دنیا میں نافذ ہوا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے وہ حالات ہی نہیں بن سکے تھے کہ اس طرح کا عدل نافذ ہو سکتا۔ تو اس عدل فاروقی کو آج دنیا اختیار کر رہی ہے۔ وہ جو سوشل ویلفیئر کا نظام تھا حضرت عمر نے جو شروع کیا، آج دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، لیکن ہم اپنی ان تعلیمات سے پیچھے ہٹ بیٹھے ہیں، ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے جو ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، آج کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہماری گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہماری فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے جو ہدایات جاری فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ اپنی گلیوں کو 10-10 ہاتھ کشادہ کرو۔ 10-10 ہاتھ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت آپ نے فرمایا کہ 10-10 ہاتھ اس کو کشادہ بناؤ تاکہ آنے جانے والوں کے لیے کیا ہو، آسانی ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس چیز کو بھی رواج دیا گیا تھا، اور پھر آپ کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ جو کمرشل ایریاز تھے ان کو رہائشی ایریاز سے دور رکھا گیا۔
کمرشل ایریاز علیحدہ ہوتے تھے، بازار علیحدہ بنتے تھے، اور جو رہائشی ایریا ہوتے تھے وہ علیحدہ بنتے تھے۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ نیچے بازار ہے اور اوپر گھر بنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا، یا سائڈوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو رہائشی ایریا ہے اس میں سکون اور اطمینان چاہیے، اور جو بازار ہے وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا نے آج اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، لیکن ہم آج بھی اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اسلام کو یتیم سمجھتے ہیں، لوگ اسلام کو بالکل خالی مولی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی لوگوں کو صرف یہی بتایا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسے کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معاملات کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو رہنمائی نہیں دی ہے۔ ہم نے اس موضوع پر کبھی نہ اپنا قلم اٹھایا، نہ اپنی زبان کھولی، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو یتیم سمجھتے ہیں، اسلام کو لوگ بالکل بیکار سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اسلام بیکار نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات وہ پوری دنیا کے لیے ہیں، اور دنیا اور آخرت ہر مقصد کے لیے کام آنے والی۔ تو سامعین محترم، ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی معیشت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کریں، ہر بندے کا یہی نعرہ ہے، سڑکوں پہ جائیں، پلوں پہ جائیں، یہی بات ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جی اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ کیا ہم کبھی کسی اسلام پر متفق ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا ہم نے اسلام کا نظام معیشت ترتیب دیا ہے؟ ہمارا کوئی ایسا ادارہ بنا ہو جس کے اندر اسلامی نظام معیشت کے اوپر چند لوگ بیٹھ کر کام کریں اور پورا نظام وضع کر کے دے، پورا نظام وضع کر کے دے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں تو اس کے بعد پریشان ہو جائیں، یار ہم نے کون سا نظام لے کے آنا ہے۔ اسلام کا نظام معیشت ہمیں ازبر ہونا چاہیے، اسلام کا نظام معاشرت ہمیں ازبر ہونا چاہیے، اسلام کا نظام انصاف ہمیں ازبر ہونا چاہیے، تاکہ کل ہم میں سے کوئی اس جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں جا کے کوئی پریشان نہ ہو جائے، وہاں جا کر کوئی یہ نہ ہو کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، اور خالی نعروں پہ چل رہے ہیں۔ نعروں پر یاد رکھیے کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں پا سکتی، خالی باتوں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ ہم جب تک اپنے دین اسلام کو مکمل طور پر نہیں پڑھیں گے اور اس کے ایک ایک چیز کو اچھی طرح اپنے ذہن میں نہیں لے کے آئیں گے، ہمارا ہوم ورک مکمل نہیں ہوگا، ہم آگے ناکام ہو جائیں گے، ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے تیاری کرنی ہے، اس کے بعد اس میدان میں اترنا ہے۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے معذرت، لیکن میرا ایک درد ہے، میری ایک خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات ان تمام میدانوں کو دیکھیں۔ قرآن و سنت کو کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ کوئی میری ان باتوں سے یہ تاثر نہ لے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن و سنت وہ ہمارے لیے بنیاد ہے، ہم نے اسی میں سے ان سب چیزوں کو نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اس کے اندر غور و خوض کرنا ہے، اس کے اندر ڈوب جانا ہے، اس کے اندر ہم نے مگن ہو جانا ہے، اور وہیں سے ہم نے موتی نکالنے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر پھیلا دینے ہیں، لوگوں کو بتلانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ روشنی پھیلے گی، یہ نور پھیلے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے تمام مسائل کا حل وہ اسلام کے اندر ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، یہی بات ہے، الطہور شطر الایمان، ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم اس بات کا کتنا پرچار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، کہیں ہمیں صفائی نظر آتی ہے؟ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ جس مسجد سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس مسجد کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ مجھے بتلائیے اس حدیث کا یا اس واعظ کا ہم پر کیا اثر ہوا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنا سارا کچرا اٹھا کے پڑوسی کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ مجھے بتلائیے ہم نے دین اسلام پر کہاں عمل کیا ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جو بات کہو وہ کرو بھی، اور جو کرتے ہو وہ کہو بھی، تب جا کے لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے کردار کو، ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ ہماری باتوں سے کوئی دین کی طرف نہیں آئے گا، خالی وعظ سے، خالی نعروں سے اور خالی تبلیغ سے کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا پورا وجود قرآن کے مطابق تھا، آپ کا ایک ایک عمل قرآن کے مطابق تھا، اس لیے ان کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، خدا را دین اسلام کو، میرے پیارے بھائیو، دین اسلام کو مکمل طور پر
پڑھنے کی ضرورت ہے اور آگے اس کا ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جوانی میں برکت پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔